کی چھٹیوں کی موجیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج سے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور دفاتر کھل گئے ہیں۔ بچوں کی حاضری بھی معمول سے کم ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے، جو کہ اس وقت موجود ہیں ایک اسکول کے باہر۔ جی بتائیے گا۔ عید الفطر کی 5 روزہ سرکاری تعطیلات کے بعد آج ملک بھر میں جو سے وہ تمام سرکاری و نجی اسکول کھل چکے ہیں۔ تمام تعلیمی اداروں میں بچے پہنچنا شروع ہو گئے تھے آج صبح، اور 9ویں جماعت کا آج میتھ کا پرچہ ہے، ایگزام ہو رہے ہیں ان کے۔ جو بچوں نے ایگزام دینا تھا وہ بھی جو امتحانی سینٹر وہاں پہ پہنچے ہیں۔ حاضری جو سی ہے وہ سرکاری اداروں میں بالخصوص بہت کم دکھائی دی ہے، نجی اسکولوں میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ اسکول کا جو وقت ہے وہ رمضان کے اندر تو جو سا صبح تقریباً 7:15 ساڑھے 7 سے لے کے 12 بجے وقت جو سا وہ چھٹی کا مقرر کیا گیا تھا، لیکن آج سے اسکول کا جو وقت ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ 8 بجے اسکول جو سے وہ شروع ہوئے ہیں، اور تقریباً 1 بجے تک تمام سرکاری اسکولوں اور نجی اسکولوں میں چھٹی دی جائے گی۔ محکمہ جو سا تعلیم ہے اس کے مطابق جو موسم گرما کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بدلی جائے گی، اور اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ صبح 7 بجے اسکول یا 7:15 بجے مختلف اوقات میں اسکول لگیں گے، جس کے بعد جو تعطیلات ہیں، جو اسکول کی جو چھٹی کا اوقات ہیں وہ تقریباً 1 بجے ہوں گی۔ ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ آپ کا۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری، برائلر گوشت کی قیمت میں 70 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 540 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ فی درجن فارمی انڈوں کا ریٹ 271 روپے مقرر ہوا ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مسوار کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے، اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ برائلر کی کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہوئی ہے، جس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے، اور 17 روپے فی کلو تک برائلر جو ہے وہ سستا کیا گیا۔ 557 سے قیمت کم کر کے 540 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 11 روپے فی کلو تک کی کمی کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 352، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 560 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں برائلر کی فروخت جو ہے وہ مہنگے در میں ہوتی رہی ہے، لیکن اب مارکیٹ کے آغاز کے بعد اور تعطیلات ختم ہونے کے بعد جو ہے شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری کو جو ہے وہ کم کیا گیا، جس کے بعد 17 روپے کمی گئے، برائلر جو ہے 540 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں آج اضافہ ہوا، انڈے کی 200 سے مستحکم 290 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی۔ تاہم آج جو انڈے ہیں ان کی سپلائی کو متاثر کیا گیا، اس کی قیمت پیدا کر کے 2 روپے فی درجن تک کا اضافہ کیا گیا، اور 271 روپے قیمت مقرر کی گئی اپنی درجن کی، جبکہ انڈوں کی پیٹی مارکیٹ میں 8,10 روپے مقرر کر دی گئی ہے، اور کی انڈا مارکیٹ میں 22 روپے تک فروخت کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ اسکول کی تعطیلات اور تعلیمی تعطیلات کے بعد جو ہے وہ بسوں کی جانب سے حاضر نہیں بنائی جا رہی ہیں، اور انڈوں کا استعمال جو ہے اس کو ناشتے میں زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن نئی تعطیلات ختم ہوئی ہیں تو انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر قیمتوں کا تعین کرنے کی بجائے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنا کر قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کا 27واں یوم تاسیس شہر کے مختلف مقامات پر سکرینیں نصب کر کے چیئرمین عمران خان کا خطاب دکھایا گیا۔ عمران خان نے 14 مئی کو ہونے والے الیکشن کے لیے باقاعدہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 27واں یوم تاسیس مختلف مقامات پر اسکرینیں نصب کر کے عمران خان کا خطاب دکھایا گیا۔ لاہور کے تمام امیدواروں نے اپنے حلقے میں اسکرینیں نصب کی۔ عمران خان نے 14 مئی کو ہونے والے الیکشن کے لیے باقاعدہ مہم چلانے کا اعلان کیا۔ خیابان کائی، ٹھوکر نیاز بیگ چوک، فیروز پور روڈ، لاہوری گیٹ، کوٹ لکھپت میں اسکرینیں لگائی گئیں۔ بحریہ ٹاؤن، کالج روڈ، دروغہ والا، شادی پورہ، بیگم پورہ، بتی چوک، اسلام پورہ، عمر روڈ پر بھی اسکرینیں نصب کی گئیں۔ سعید پارک، برکی روڈ، بادامی باغ، لبرٹی چوک، مغل پورہ، نشاط کالونی اور دبئی چوک میں بھی اسکرینیں لگائی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے راوی روڈ پر اسکرین نصب کر کے عمران خان کی تقریر دکھانے کا اہتمام کیا۔ میاں اسلم اقبال نے پی پی 170 کی سمن آباد ڈونگی گراؤنڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے وفاداری تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، جو مرضی کر لیں، کوئی وفاداری تبدیل نہیں ہونی۔ پھانسی لگا دو، جیل بھیج دو، جھوٹے جتنے مرضی کیسز بنا لو، جو مرضی کر لو، جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو، آؤ کر لو۔ اگر تم یہ سمجھو کہ ڈر کے
सियासी वफादारी इमरान से दूर हो जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। दूसरी जानिब 50 के करीब पुलिस एहलकार PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए समनाबाद डोंगी ग्राउंड पहुंचे। मियां असलम इकबाल कारकुनों की मदद से पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक रहीम की नई ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट में जारी पिटीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालतें आइन और कानून के दायरे में रहें, सियासी फैसले ना करें वरना इदारे पर उंगलियां उठेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक्स को हदफ तनकीद बनाया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारट का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। ऑडियो लीक का फ्रांसिक ऑडिट करवाकर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काबीना की मीटिंग हो तो हमें इस पे ये बात डिस्कस करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इनके फोरेंसिक ऑडिट होने चाहिए। अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए और रूट कॉज पे भी हमें जाना चाहिए। रूट कॉज भी ढूंढनी चाहिए कि ये लीकेजेस जो हैं ये कहाँ से हो रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि क्या अदालत को नया आइन लिखने और पार्लियामेंट को हिदायत देने का हक हासिल है? लगता है इंतखाबी अमल से एतमाद ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता कि इनका काम सिर्फ तशरीह करना है, इनका काम आइन लिखना नहीं है। अब अगर ये आइन लिखने पे चले गए 63A के मामले में, जो कि पंजाब असेंबली वाला मामला था कि वोट डाले तो जाएंगे गिने नहीं जाएंगे और उसको आइन लिखने की बात करना, तो ये पार्लिमान को मैंने अभी आज वज़ीर कानून से ये दरख्वास्त की है कि आप एक इजलास तलब करें और उसमें इनका जो हक है आइन के तशरीह करने का उसको तस्लीम करते हुए इनकी आइन में की तरमीम के ऊपर भी आप कानून साजी करें। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें यकीन है कि इंतखाबात एक ही रोज करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जेर समात पिटीशन का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा। बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि सियासी जमातों को अदालती फैसले के जरिए मुज़ाकरात के लिए मजबूर न किया जाए। कैमरामैन उमर फजल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। साबिक MPA जलील अहमद शरपुरी का अदलिया के खिलाफ मुबैना ऑडियो की तहकीकात कराने का मुतालबा सामने आया है। बोले रिकॉर्डिंग मुजरिमाना फेल है, अदलिया इस पर एक्शन ले। कॉल रिकॉर्ड करना अखलाकी जुर्म है, जिम्मेदारों को सजा होनी चाहिए। कौमी मफाद के लिए अगर किसी की कॉल रिकॉर्ड भी की जाए तो उसको पब्लिक करना जुर्म है। ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि सीनियर्स की गुफ्तगूएं रिकॉर्ड करके फैलाई जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बातें भी रिकॉर्ड की जाती रहीं। आज जो सामने आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी साथ साहबा की प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड करके बाहर फैलाई जा रही है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है अदलिया को। ये कितने अफसोस की बात है। कभी पाक अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये ट्रेंड सरासर गलत है। ये जो रिकॉर्डिंग है खुफिया, सरासर गैर शरई है, गैर अखलाकी है और गैर कानूनी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिसने भी जुर्रत की है उसको ढूंढे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और अगर ये रिकॉर्डिंग कोई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई हमारा अदारा कर रहा है तो उस अदारे के जिस फर्द ने इसको लीक किया है वो काबिल गिरफ्त होना चाहिए। क्यों कि अगर रिकॉर्डिंग मुख्तदर लोगों की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की या आला अदलिया की या किसी की भी इस नुक्ता नज़र से की जा रही हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वहां कोई मूवमेंट हो तो अदारों को पता चले, तो फिर भी ये बात आप आउट नहीं कर सकते। अगर एक चीज आपको सीक्रेट तरीके से समझ आ गई कि ये बात नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के मफाद में बात की जा रही है, ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन के हक में कोई उधर बात हो रही है, तो उसका तदारक आप करेंगे, उस बात को आप लीक नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद कहते हैं कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। आइन में तब्दीली का इख्तियार पार्लियामान को है, अदलिया से मुअत्तल नहीं कर सकती।
मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीना घुर्की, असलम गिल, फैसल मीर और अहमद जवाद भी इस मौका पर मौजूद थे। राना फारूक सईद का कहना था कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ऑडियो लीक में उनके घरों की खवातीन मुल्की सियासत और कानून का मजाक उड़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस के बैठने से उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाएगी। आपको अपने तमाम जजेस को अपने एतमाद में लेना चाहिए था जब आप सुओ मोटो ले रहे थे। चलो आपने ले लिया, अब इसका एक ही हल है कि आप जुडिशल मार्शल लॉ ना लगाएं और अपने तमाम जजेस से बैठ के बात करके एक जो है फुल कोर्ट जो बना के उस पे जो फैसला होगा पाकिस्तान की सब आवाम को वो कबूल होगा। राना फारूक सईद का मजीद कहना था कि एक शख्स को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मुल्क के सियासी, मुआशी और अमन अमान के हालात खराब हैं। नवाज शरीफ 19वीं तरमीम ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स पार्टी की टिकट की तकसीम के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। जुबैर कारदार और अफजल भट्ट ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस पर कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने दोनों की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर की सालगिरह का केक भी काटा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए ओल्ड एज होम का दौरा किया है। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद दी और तोहफे भी पेश किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में ओल्ड एज होम आफियत का दौरा, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद दी और तोहफे भी तकसीम किए गए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग मर्दों खवातीन में आफियत में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। आफियत के मकीनों ने खाने के मयार और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल भी गए। मोहसिन नकवी एक बच्ची के लवाहिकीन के पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया। लवाहिकीन ने बताया कि हमारी बच्ची को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला ने लवाहिकीन की दरखास्त पर मुतवफ़िया का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल के अहाते में बैठे मर्दों खवातीन से भी मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल में रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है, जल्द नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। गवर्नर हाउस के दरवाजे बिजनेस कम्युनिटी, तलबा, अक़लियतों और अवाम के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से लंदन से आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिद नसरुल्लाह के वफ़द के हमरा मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में तरसेलाते ज़र भेज कर मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तजुर्बाकार मुआशी टीम की कोशिशों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा है कि मुआशरे में मस्बत चीज़ों को उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। ईद तातीलात के आखिरी रोज़ भी शहरियों ने तफरीह का प्लान बना लिया। गुलशन इकबाल पार्क में खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला किया। कश्ती रानी की सैर भी की, जबकि बच्चों ने आबशार के ठंडे पानी में बक्कियां भी लगाईं। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। ईद तातीलात के आखिरी रोज भी मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। शहरियों की बड़ी तादाद ने गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया, जहां पर मर्द और खवातीन और बच्चों ने कश्ती रानी की सैर से भरपूर लुत्फ उठाया। झील में तैरती हुई सफेद बतखें भी खूबसूरत मंजर पेश करती रहीं। शहरियों का कहना था कि आखिरी रोज को यादगार बनाने के लिए बच्चों के साथ आए हैं। आज ईद का आखिरी दिन है और हम छुट्टियां मनाने आए हैं और कल से स्कूल खुल जाने हैं और हमें कश्ती रानी में बड़ा मज़ा आया है। आज ईद का आखिरी रोज़ छुट्टियों के जा रहा है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का आज मूड भी बना हुआ था भी हम गुलशन इकबाल पार्क जाएं। गुलशन इकबाल पार्क में आबशार बच्चों की तवज्जो का मरकज बनी रही। बच्चे आबशार के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फानंदोज होते रहे। बच्चों का कहना था कि सैर के लिए आए थे, आबशार में नहा रहे हैं। तो नहर में भी नहाते हैं और इधर भी नहाते हैं, काफ़ी डेरों में नहाते हैं, डेरों पे भी जाते हैं। घूमने आए थे यहाँ पर, तो फिर हम ने कहा चलो आप भी नहा लो यहाँ पर। ईद तातीलात के आखिरी रोज पार्कों में रौनकी भी लगी रही।
حکومت کے عوام کو ریلیف پہنچانے کے دعوے ادھورے رہ گئے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 12 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ مزید کیا ریٹس ہیں یہ بتائیں گے عبدالقادر جی، بتائے گا۔ سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے سبزیوں اور پھلوں کے، ان میں 12 قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز ٹماٹر کی قیمت بڑھائی گئی تھی، آج پیاز کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، 5 روپے بڑھا کر 35 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری پیاز جو ہے وہ 80 سے 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے وہ 45 کے بعد 60 روپے اور لہسن 330 کے بعد 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں 10 روپے مہنگی کر کے 60 روپے مقرر کیے گئے ہیں، اور اسی طرح میتھی جو ہے 10 روپے اضافے کے بعد 110 روپے کلو سرکاری ریٹ سے قیمت مقرر کی گئی ہے۔ 4 روپے اضافے کے بعد 74 روپے، کریلے 10 روپے مہنگے کر کے 60 روپے، پالک 6 روپے اضافے کے بعد 30 روپے مقرر کی گئی۔ اسی طرح بند گوبھی کی قیمت میں بھی 6 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 30 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے۔ پھول گوبھی 3 روپے مہنگی کر کے 53 روپے مقرر کی گئی ہے، بھنڈی 10 روپے بڑھا 110 روپے، اور شملہ مرچ کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کیا گیا اور سرکاری ریٹ میں 47 روپے کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مٹر 5 روپے بڑھا کر 135 اور گاجر چائنا 3 روپے اضافے کے بعد 53 روپے قیمت مقرر کی گئی، لیکن یہ سرکاری نرخ ناموں پر قیمتیں محدود ہے، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں جو ہے منمانی وصول کی جا رہی ہیں، اور ہر علاقے اور ہر دکاندار کی قیمت جو ہے سرکاری ریٹ سے برعکس وصول کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھل جو ہے وہ عام آدمی کی قوت سے خریدنے نہیں آ سکے ہیں۔ سیب کالا پھول 450 روپے فی کلو، کیلا درجہ اول 400 روپے، جبکہ درجہ دوم 250 روپے، درجہ سوم کیلے کی فروخت جو ہے وہ 180 روپے فی درجہ کی جا رہی ہے۔ 60 روپے کی 550 اور خربوزہ 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی درجہ اول جو ہے اس کی قیمت شہروں سے 120 روپے وصول کی جا رہی ہے، جس کے درجہ دوم کی قیمت جو ہے 130 سے 150 روپے فی کلو تک وصول کی جا رہی ہے۔ تمام سبزیاں اور پھلیاں اور سرکاری محکموں کے برعکس لائن کا وصول کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی غلہ منڈیوں میں نئی گندم کی وافر سپلائی نہ ہو سکی، مارکیٹ میں گندم کے دام بدستور تیز ہیں۔ چکی مالکان نئی گندم کے منتظر ہیں، جبکہ آٹا چکی مالکان کہتے ہیں کہ غلہ منڈیوں میں کھپت زیادہ اور سپلائی کم ہے، نئی گندم آنے سے قیمتوں میں معمولی کمی آئے گی۔ لاہور کی غلہ منڈیوں میں نئی گندم کی بھرپور سپلائی نہ ہو سکی۔ عید کی تعطیلات کے باعث رواں ہفتے کے بعد سپلائی بہتر ہونے کی توقع ہے۔ گندم کی فی من قیمت بدستور 5400 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ آٹا چکی مالکان نئی گندم کے منتظر ہیں، کہتے ہیں ابھی تک منڈیوں میں گندم کی سپلائی تسلسل سے نہیں ہو رہی، اگر نئی گندم منڈیوں میں پہنچتی بھی ہے تو آٹے کی قیمت بہت زیادہ کم نہیں ہوگی۔ نمی جو ہے نا کنک ابھی مارکیٹ میں بھی اچھی طریقے سے نہیں آئی جیسے بھرپور ہو کے آتی ہے۔ ریٹ جو ہے 5400 روپے ہے نمی کا، پرانی جو ہم لے رہے ہیں نا، یہ عید سے پہلے میرا 2 دن پہلے وہ گندم آئی ہے 5400 روپے اس کا ریٹ ہے من کا۔ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑنا، جیسے دیکھیں نان بھی اب 30 کا ہو گیا کہ وہ فائن کا ریٹ زیادہ ہے، تو اس کا کوئی خاص فرق 100-200 فرق پڑا تو کیا پڑا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اپ ہوتی کہ ڈاؤن ہوتی ہے۔ لاہور کی غلہ منڈیوں میں نئی گندم کے پہنچنے پر آٹے کی قیمت میں کمی متوقع ہے، لیکن کتنی کم ہوگی یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر منحصر ہے۔ نگراں وزیر ہاؤسنگ سید اصغر علی ناصر کا گلشن اقبال پارک میں چھاپا، پارکنگ فیس میں اوور چارجنگ کرنے پر ایک اور ایکشن لیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اقبال پارک کو فی الفور معطل کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ ابرار احمد کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فرائض میں غفلت برتنے پر حافظ ابرار احمد کو معطل کیا گیا۔ گلشن اقبال پارک کے 4 گیٹس پر غیر قانونی پارکنگ مافیا متحرک تھا۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کی پشت پناہی کے باعث غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بنائے گئے اور زائد فیس بھی وصول کی جا رہی تھی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا معاملہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عبوری ضمانت کے لیے احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نعمان نور سے۔ جی نعمان۔ جی، احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا یہ معاملہ ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ اپنی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد جو ہیں وہ اس کیس پر سماعت کریں گے۔ عثمان بزدار کی جانب سے ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہیں، جبکہ یہ عبوری ضمانت جو ہے جس پر سماعت آج کچھ دیر بعد شروع ہوگی، اور
گزشتہ سماعت پر عثمان بزدار جو ہے وہ کورونا وائرس اور تیز بخار کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، جبکہ آج عثمان بزدار جو ہیں وہ ابھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ سماعت کچھ دیر کے بعد شروع ہوگی۔ نعمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مشن کلین لاہور شہر میں ٹریفک، پارکنگ اور اسموگ کے مسائل کے تدارک کے لیے کمشنر لاہور کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تمام کمرشل بلڈنگز میں پارکنگ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے لاہور کے تمام اداروں اور محکموں کے افسران کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ LDA، ٹیپا، واسا، ضلعی انتظامیہ، MCL، پولیس سیکیورٹی انچارجز اور PHA کے افسران اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس میں سروے رپورٹس پر حتمی ایکشن پلان بنے گا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ صوبہ دارالحکومت میں پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ تمام منظور شدہ پلازے عمارتوں پر پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات، دکانیں، شو روم وغیرہ بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پارکس میں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں سے زائد پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر ہاؤسنگ کے گلشن اقبال پارک میں چھاپے کے بعد قانون حرکت میں آ گیا ہے۔ تھانہ اقبال ٹاؤن میں 4 مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ PHA افسران کے خلاف بھی انکوائریز کا آغاز ہو چکا ہے۔ عید کے ایام میں پارکس میں پارکنگ فیس کے نام پر اوور چارجنگ، گاڑی کی پارکنگ فیس 100 سے 200 روپے تک وصول کی گئی۔ نگران وزیر ہاؤسنگ سید اصفر علی ناصر نے پارکنگ سٹینڈز پر چھاپے مارے اور گلشن اقبال پارک میں زائد پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ اقبال ٹاؤن میں زائد پارکنگ فیس وصول کرنے پر 2 مقدمات درج ہوئے۔ سب انسپیکٹر تھانہ اقبال ٹاؤن کی مدیت میں مقدمات درج کیے گئے۔ FIR کے متن کے مطابق چیکنگ میں غیر قانونی پارکنگ کی پرچیاں بھی برآمد ہوئیں۔ پارکنگ مافیا سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم بھی برآمد کی گئی۔ پولیس نے گلشن اقبال پارک میں اوور چارجنگ کرنے والوں کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب پارکنگ مافیا کی پشت پناہی کرنے والے PHA افسران بھی شکنجے میں آ گئے۔ DG PHA اور متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لبرٹی چوک سے کلمہ چوک تک مین بولیوارڈ کی ریماڈلنگ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا سائٹ کا دورہ کیا گیا ہے، تعمیراتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا ہے۔ CBD پنجاب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین، CBD پنجاب کے افسران، کانٹریکٹر، NLC اور نسپاک کے افسران نے بریفنگ دی ہے۔ کمشنر کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر عید کے دنوں میں بھی تعمیراتی کام جاری رہا ہے۔ عید تعطیلات میں CBD پنجاب بولیوارڈ کو برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ CBD پنجاب بولیوارڈ کی والٹن روڈ تک رسائی کے لیے کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ لاہور جیم خانہ گولف کلب میں افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ لانگ ڈرائیو مقابلوں میں حصہ لینے والے مرد اور خواتین ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ لاہور جم خانہ گولف کلب میں نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب لانگ ڈرائیور مقابلوں میں شرکت کرنے والے مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر گولفرز کے درمیان لمبے شاٹ کھیلنے کا مقابلہ بھی ہوا۔ زیادہ سے زیادہ دور شاٹ کھیلنے والے کھلاڑی فاتح قرار پائے۔ خواتین گولفرز نے بھی اپنی مہارت دکھائی اور اگلی کیٹیگری میں رسائی حاصل کی۔ خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے خواتین کی کھیلوں کو سپورٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ ویمن امپاورمنٹ تھرو گولف، تھرو اسپورٹس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہی فیوچر ہے۔ جو ساری لڑکیاں کمپیٹ کر رہی ہیں، دے ہیو امینس ٹیلنٹ اینڈ آئی تھنک اٹس گریٹ۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور وی وش ٹو پلے ویل کہ ہمارا رینکنگ اور بھی انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی امپروو ہو۔ نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ کے مقابلے 29 اپریل تک جاری رہیں گے۔ اس دوران بین الصوبائی، انٹرنیشنل اور جے وردھنے ٹرافی کے مقابلے بھی ہوں گے۔